فرشتوں نے جب گفتگو کی کہ اے خدایا آپ اس کو خلق کر رہے ہو اس انسان کو کہ جو فساد پھیلائے گا، تو یہ ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا؟ وہ کہاں سے سمجھے تھے اس بات کو کہ یہ انسان قتل و غارت کرنے والی مخلوق ہے، یہ تجاوز کرتا ہے، یہ خون بہاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو خداوند متعال نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب یہاں پہ علماء نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا، تو کئی جوابات دیے گئے ہیں اس میں کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو آدم جس کا ابھی ظاہر پتلا ہے، اور پھر اس میں جو حضرت علی علیہ السلام نے بیان کی ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ پہلے ایک ڈھانچہ نما تھا، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اس کے بعد حرکت آئی۔ تو وہ فرشتے جو تھے وہ اس کو دیکھ کے جب کہا گیا کہ یعنی انہوں نے نظر کی تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سوال تو اٹھتا ہے کہ انہوں نے کیسے ان کو یہ پتہ چل گیا؟ تو علماء نے یہاں پہ کئی جوابات کتابوں میں لکھے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کے وہ جو عناصر وجودی تھے انسان کا اندر، جو عناصر موجود ہیں جن سے انسان خلق ہوا ہے، جس میں مٹی ہے، ٹھیک ہے، آگ ہے، مختلف جو عناصر اربع جو تعبیر کی جاتی ہے، البتہ اس میں ابھی کافی ساری اور بحثیں ہیں، میں اس میں نہیں جاتا۔ تو اس کا لازمہ یہ تھا کہ جہاں پہ خاک ہوتی ہے وہاں پہ یہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، یعنی طبیعت کی وجہ سے پھر وہ مخلوق تجاوز کرتی ہے۔ فرشتوں کے اندر تو یہ نہیں ہے، فرشتے لاکھوں کروڑوں اکٹھے ہو جائیں، اربوں اکٹھے ہو جائیں، اور ہیں بھی اتنے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، ان میں کوئی جنگ نہیں ہوتی، ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، ان میں کوئی فساد نہیں ہے، ان میں کوئی حسد نہیں ہے، ان میں کوئی کینہ نہیں ہے، ان میں کوئی بغض نہیں ہے، بلکہ سب جو بڑا ہے وہ اس کے تابعدار ہیں، نیچے والے سارے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ ان کے جو عناصر تھے انسان کے اندر، فرشتے اس سے سمجھ گئے کہ اس کا لازمہ جنگ ریزی ہے، جنگیں ہوں گی اور یہ خون بہائے گا جو یعنی انسان ہوگا۔ دوسرا بعض علماء نے یہاں پہ ڈسکشن کی ہے کہ انہوں نے پہلے ایسی مخلوقات دیکھی تھی، انہوں نے پہلے ایسی مخلوقات دیکھی تھی، اس طرح کی انسان نما مخلوقات پہلے تھی۔ اچھا، اس قسم کی کچھ روایات ہماری کتابوں میں بھی ہیں، ان کے اوپر البتہ بحث ہے کہ یہ روایات درست ہیں یا نہیں ہے کہ پہلے بھی آدم تھے، انسانیت گزری ہے اور یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ روایات زیادہ تر جو ہیں وہ مشکوک ہیں، یعنی ان کی جو سند ہے وہ اعتبار اس کا کمزور ہے۔ لیکن علماء نے اس کے حوالے سے ڈسکشن کی، بعض نے کہ شاید پہلے کوئی مخلوق ہو جس سے اس طرح کی انسان کی طرح، جس سے فرشتوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ انہوں نے بھی خون بہایا تھا، وہ بھی لڑتے تھے، تو یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ وہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ آ جاتا ہے مسئلہ، اتفاق سے کل میں دیکھ رہا تھا ایک سوال جواب کی کتاب ہے جس میں آیت اللہ العظمیٰ آغا مکارم شرازی حافظہ اللہ اور آیت اللہ العظمیٰ آغا جعفر سبحانی سے سوالات کے جوابات پوچھے گئے ہیں۔ تو ان دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ سے پوچھا گیا، وہ کتاب ہے میرے پاس رکھی ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑا مہم سوال عموماً ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن میں وہ بہت مہم ہے، دینی نگاہ سے شاید اتنا مہم نہ ہو، لیکن لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال، وہ یہ کہ کس طریقے سے انسانیت کا نسل آگے بڑھی۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، ان کے بعد نسل انسانیت آگے کیسے بڑھی؟ آیا بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیسے بڑھ گئی؟ شادیاں ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بعض کہتے ہیں کہ جن نہیں، کوئی مؤنث، جنوں میں سے کوئی مؤنث آئی اور اس کے ساتھ شادی ہوئی اور جو ہے پھر انسانی نسل بڑھی۔ تو انہوں نے دو قول وہاں پہ اپنی اس کی تھی، یعنی یہ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن انہوں نے جو آیت اللہ جعفر سبحانی نے وہاں پہ بیان کیا یا آیت اللہ مکارم شرازی، کیونکہ دونوں کے الگ الگ بحثیں ہیں، تو ان میں سے کسی ایک بزرگ نے یہ جواب دیا کہ دو قسم کی ہمارے ہاں قول پائے جاتے ہیں اور دونوں کے متعلق روایات بھی ہیں۔ ایک کے متعلق تو آیت بھی اشارہ کر رہی ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے اس حوالے سے کہ خداوند متعال نے موقتاً کچھ عرصے کے لیے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بہن بھائیوں کا جو شادی تھی اس کو جائز قرار دیا۔ اللہ نے اعتبار اس چیز کو کیا کہ کچھ عرصے کے لیے جائز ہے تاکہ نسل انسانی ایک دفعہ بڑھ جائے۔ اس کے متعلق کچھ آیت بھی، ایک آیت ہے جو اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے ان کے ذریعے سے نسل کو آگے بڑھایا، ان دونوں کے ذریعے سے نسل کو آگے بڑھایا، یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہی دو کے ذریعے سے ہی نسل آگے بڑھی ہے، انہی میں سے نسل انسانی بڑھی ہے۔ اور روایت بھی فرما رہے تھے، ایک روایت بھی کسی کے ظاہر کتاب الاحتجاج کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہاں پہ ذکر ہوئی ہے کہ اسی طرح بہن بھائیوں کی موقتاً
اجازت دی گئی تھی کہ ان کی شادی ہو تاکہ نسل آگے بڑھ جائے. جب نسل بڑھ جائے گی تو پھر اس کے اوپر اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا. اور دوسرا نظریہ وہاں پہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ موجود ہے، بعض علماء نے بیان کیا، اور اس کے متعلق بھی چند روایات وارد ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ پہلے تھے، افراد تھے، اس کا مطلب پہلے بھی کچھ انسان تھے، ان میں سے کچھ باقی رہ گئے تھے، اور ان کی شادیاں جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے کی گئی، اس سے انسانیت آگے بڑھی. مطلب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے جو